بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امام ربانی جدد منور الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف میں سے دفتر اول کا مکتوب نمبر 21 ہے۔ درجات ولایت، خصوصاً ولایت محمدی علی صاحب والصلاۃ والسلام و تحیہ کے درجات کا بیان، اور طریقہ عالیہ نقشبندیہ قدس اللہ تعالی اسرار صاحبہ، اللہ تعالیٰ ان حضرات کے اسرار کو پاکیزہ بنائے کی تعریف میں، اور ان بزرگوں کی نسبت کی بلندی اور اس طریقہ کی دوسری تمام طریقوں پر فضیلت اور ان کا حضور دائمی ہونے کے بیان میں شیخ محمد مکی ولد حاجی قاری موسیٰ لاہوری کی طرف ارسال کیا گیا۔ آپ کا پاکیزہ مکتوب شریف جو اس بندہ ضعیف اور نحیف کی طرف لکھا تھا موصول ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے اور آپ کا کام آسان کرے اور آپ کے سینہ کو کھول دے اور آپ کے عذر کو قبول فرمائے بطفیل سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو زیغ بصر یعنی آنکھ کی کجی سے پاک ہیں۔ میرے بھائیو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک وہ موت جو معروف موت سے پہلے ہے اور جس کو اولیاء اللہ فنا سے تعبیر کرتے ہیں ثابت نہیں ہوگی، اس وقت تک بارگاہ حق تعالی و تقدس تک پہنچنا ہرگز میسر نہیں ہوگا۔ یعنی ایک تو موت ہے جسمانی جو ہر کسی کو اپنے مقررہ وقت پر آنی ہے، اس سے پہلے صوفیاء کی ہاں ایک اور موت جس کو فنا کا عنوان دیا گیا ہے، یعنی فنائے قلب۔ تو وہ فنا جب تک حاصل نہ ہو اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک رسائی ممکن نہیں، بلکہ آفاقی باطل معبودوں اور انفسی ہوائی خداؤں کی عبادت سے نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ یعنی ہمارے جو معبود ہیں وہ دو قسم کے ہیں، کچھ آفاقی ہیں، آفاقی کہتے ہیں جو ہمارے وجود سے باہر کے ہیں، اور کچھ انفسی ہیں، انفسی کا معنی جو ہمارے جسم کے اندر کے ہیں، یعنی ہماری خواہشات اور ہماری چاہتیں۔ ہمارے معبود کا معنی وہ جس کا آدمی پر حکم چلے۔ قرآن پاک میں آ رہا ہے افرأیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا۔ کیا مطلب معبود بنانے کا؟ یعنی جو اس کی خواہش اس کو حکم کرتی ہے وہ اس کے مطابق چلتا ہے۔ تو حکم ماننا یہی عبادت ہے اس آیت کے مطابق۔ تو کچھ ہمیں احکام مل رہے ہیں ہمارے وجود سے باہر کے دنیا سے، اور کچھ ہمیں احکام مل رہے ہیں ہمارے جسم کے اندر سے۔ تو باہر سے جو احکام دینے والے ہیں وہ آفاقی معبود ہیں، آفاق باہر کو کہتے ہیں، اور اندر سے جو حکم مل رہے ہیں اپنی خواہشات کے، یہ انفسی معبود ہیں۔ تو جب تک آدمی آفاقی اور انفسی دونوں معبودوں سے نجات حاصل نہیں کرتا تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ اور اس فنا کے بغیر تو یہ آفاقی اور انفسی معبودوں سے رہائی پانا، اسی کا نام فنا ہے۔ اس فنا کے بغیر نہ اسلام کی حقیقت ثابت ہو سکتی ہے اور نہ ہی کمال ایمان میسر ہوتا ہے۔ یعنی ایک ہے ایمان اور ایک ہے اس کی پوری حقیقت۔ وہ پوری حقیقت تب کھلے گی جب یہ کیفیت نصیب ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے بندوں کی جماعت میں داخل ہونا اور اوتاد کے درجے تک پہنچنا کس طرح حاصل ہو سکتا ہے؟ یعنی اس فنا کے بغیر اور آفاقی اور انفسی معبودوں سے رہائی کے بغیر ایک عام اللہ کا مقبول جو بندوں کی جماعت ہے اس میں بھی داخلہ ممکن نہیں ہے، چاہے جائے کہ اس سے اگلا درجہ اوتاد کے درجے تک بندہ پہنچے، یہ تو بہت اونچے مرتبے کی بات ہے۔
حالانکہ یہ فنا پہلا قدم ہے جو ولایت کے درجات میں رکھا جاتا ہے، اور یہ بہت ہی بڑا کمال ہے جو ابتدا ہی میں حاصل ہو جاتا ہے۔ لہذا ولایت کی اس شروع حالت سے اس کی آخری حالت کا اور اس کی ابتدا سے اس کی انتہا کا درجے کا اندازہ کر لینا چاہیے۔ تو گویا فنا اس کی پہلی شرط ہے کہ ولایت میں کے اندر آنا ہے تو اس کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ فنا حاصل ہو جائے۔ تو فنا بھی تو کوئی معمولی درجہ نہیں ہے، تو جس کی پہلی سیڑھی کا یہ عالم ہے کہ وہ اتنی بلند ہے، تو اس ولایت کی انتہا کہاں تک ہوگی اور اس کا آخری مقام کتنا اونچا ہوگا۔ کسی نے فارسی شعر میں کیا اچھا کہا ہے، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ قیاس کیجئے میرے باغ سے میری بہار کو۔ اور اس مضمون کو کسی اور نے اس طرح کہا کہ سال اچھا ہے وہی جس کی بہار اچھی ہے۔ یہ فارسی شعر ہے جس کا ترجمہ یہ۔ اور ولایت کے بہت سارے درجات ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر ہیں، کیونکہ ہر نبی علیہ السلام کے قدم پر ایک ولایت ہے جو اس کے ساتھ مخصوص ہے، اور درجات ولایت میں سب سے بلند اور اعلیٰ درجہ وہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہے۔ علیہ وعلی جمیع اخوانہ من الصلوات اتمها ومن التحیات اکملها، کیونکہ تجلی ذاتی جس میں اسماء اور صفات اور شیون اور اعتبارات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نہ ایجاب اور اس بات کے طور پر کوئی اعتبار ہے، نہ سلب اور نفی کے طور پر، وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تجلیات۔ تو تجلیات میں بھی پھر تقسیم ہے۔ تو تجلی ذاتی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی، جس میں حق تعالیٰ کی صفات کی طرف لحاظ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی اسماء کی طرف، ناموں کی طرف اور صفات کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اللہ کے نام ہیں، صفاتی نام ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، اور یہ صفات تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ذاتی تجلی بڑھتی ہے تو اس وقت بندے کا اس طرف دھیان نہیں ہوتا، اللہ کی صفات کی طرف، صرف ذات کی طرف ہی دھیان ہوتا ہے۔ تجلی ذاتی کا مطلب یہ کہ اس کا اعتبار ہی نہیں ہوتا، نہ اس کے ہونے کا طرف دھیان ہوتا ہے کہ اللہ کی صفات ہیں، نہ ہی نہ ہونے کی طرف دھیان ہوتا ہے کہ میں اس وقت میں اللہ پاک کی تجلیات کی طرف متوجہ نہیں ہوں، یعنی ادھر اس کا دھیان ہی نہیں ہوتا کسی بھی اعتبار سے، بس دھیان ہی صرف خالص ذات کی طرف ہوتا ہے۔ تو یہ تجلی ذاتی ہے۔ تو تجلی ذاتی جو ہے یہ خاص ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کے ساتھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولایت ہے وہ تجلی ذاتی کے ساتھ، اور تمام وجودی اور اعتباری حجابات کا دور ہو جانا، تمام وجودی اور اعتباری حجابات یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے حجابات ہیں، ان کچھ حجابات ایسے ہیں جو حقیقتاً ہیں، اللہ کے وجود کے اپنے حجابات ہیں، اور کچھ حجاب ہیں جو اعتبار کر لیے جاتے ہیں، جن کا اعتبار کرنا ہے، لیکن اس وقت کسی چیز کی طرف بندے کا ذہن متوجہ نہیں ہوتا، لحاظ میں نہیں ہوتے۔ وہ تمام حجابات کا دور ہو جانا علماً یعنی ذہنی طور پر، اور عیناً یعنی خارجی طور پر اسی مقام میں ثابت ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک کی جب تجلی آتی ہے تو اس ذاتی تجلی آتی ہے، تو اس ذاتی تجلی میں صرف اور صرف ذات بات جس کو کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی خالص ذات کی طرف انسان متوجہ ہو اور دھیان ہو، بس اس میں حق تعالیٰ کی ناموں کا، صفات کا، اور کسی بھی اعتبار سے، علم کے اعتبار سے یا مشاہدے کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے نظر نہ جا رہی، تو یہ تجلی ذاتی ہے۔
بس اس وقت وصل عریانی حاصل ہو جاتا ہے. اس وقت اس کو وصل عریانی کی عنوان دیتے ہیں کہ جب اللہ پاک کی وصل عریانی یعنی کسی چیز کو کھلے آنکھوں دیکھنا اور اس کی پوری حقیقت کے ساتھ اس کو دیکھنا، تو وصل عریانی حاصل ہو جاتا ہے. اور وجد یعنی پا لینا حقیقی طور پر ثابت ہو جاتا ہے، نہ کہ ظنی اور تخمینی طور پر. تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلی کو حاصل ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ کا جو قرب حاصل ہے وہ اس تجلی ذاتی کے ساتھ ہے جس کی یہ کیفیت ہے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل تابعداروں کو اس مقام سے جس کا وجود یعنی پایا جانا بہت ہی نادر ہے، پورا نصیب اور بہت بڑا حصہ حاصل ہوتا ہے. یعنی یہ تجلی ذاتی اصل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل تھی اللہ پاک. تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل تابعدار ہیں آپ کی امت کے لوگ، ان کو بھی اس کا کچھ حصہ اللہ پاک عطا فرما دیتے. بس اگر تم اس بہت بڑی دولت کے حاصل کرنے اور اس بلند مقام کی تکمیل کی طرف متوجہ ہو تو تم پر سرور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنا لازم ہے. تو یہ جو تجلی ذاتی کی کچھ اللہ پاک نے حصہ عطا فرمانا ہے، تو اس کے حصول کا پہلا اور بڑا ذریعہ اور آخری ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہے. تو اس لیے ہمارے مشائخ جو ہمارے نقشبندی سلسلے کا سلوک ہے تو وہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس میں جو ہماری عام چیز ہے وہ اتباع سنت ہے، کہ اتباع سنت پر یہاں اہتمام کے ساتھ زور دیا جاتا ہے. یہ تجلی ذاتی اکثر مشائخ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک برقی ہے. اکثر مشائخ نے کہا کہ جس کو بھی یہ تجلی ذاتی اللہ پاک زندگی میں کبھی نصیب فرماتے ہیں تو برقی طور پر، یعنی جیسے بجلی چمکتی ہے بس آن ایک لمحے کے لیے ظاہر ہوتی ہے پھر چھپ جاتی ہے، تو اسی طرح سے بس ایک لمحے کے لیے ایسی ظاہر ہوتی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے وہ کھلی رہتی ہے. یہ تجلی ذاتی اکثر مشائخ رحمہ اللہ کے نزدیک برقی ہے، یعنی حضرت ذات حق جل سلطانہ کی بارگاہ سے تمام حجابات کا دور ہو جانا برق کی مانند تھوڑے سے وقت کے لیے ہوتا ہے، پھر اسماء اور صفات کے پردے ڈال دیے جاتے ہیں. پھر بندے کا اپنے رب سے دوبارہ جو رابطہ ہوتا ہے وہ ناموں کے ذریعے، اللہ پاک کے کسی ناموں میں سے کسی نام کے ذریعے یا صفات میں سے کسی صفت کے ذریعے مستقل وہی پر آ جاتا ہے. تھوڑی لمحے کے لیے وہ تجلی ذاتی جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرما دیتے ہیں. اور ذات تعالی و تقدس کے انوار کی شعائیں اور دبدبے ان پردوں میں چھپا دیے جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذاتی تجلی تھی وہ پھر آگے ناموں کے اور صفات کے پردوں میں چھپ جاتے ہیں. پس حضور ذاتی برق کی مانند ایک لمحہ کے لیے ہوتا ہے اور غیبات ذاتی بہت دیر رہتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بندے سے غائب ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے، کہ اللہ کی ذات کی جو تجلی ہے وہ ایک لمحے کے لیے آئی ہے، بس اس کے بعد پھر وہ غائب ہے تجلی. اور اکابر نقشبندیہ قدس اللہ تعالی اسرارہم کے نزدیک یہ حضور ذاتی دائمی ہے. یعنی یہ جو تجلی اکثر مشائخ نے جس کو برقی کہا تھا، تو مشائخ نقشبندیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ برقی نہیں ہے، یہ دائمی ہے، یہ حضوری. یعنی یہ دوسرے مشائخ کا اور نقشبندی مشائخ کا یہ فرق ہے. اکابر نقشبندیہ قدس اللہ تعالی اسرارہم کے نزدیک یہ حضور دائمی، حضور ذاتی دائمی ہے. اور ان بزرگوں کے نزدیک زائل ہو جانے اور غیبت سے بدل جانے والے حضور کا کچھ اعتبار نہیں، کہ وہ ایسی حضوری اللہ کی ذات کی جو صرف چمک کی بانے ظاہر ہو اور پھر ختم ہو جائے اور پھر ہم ہمیشہ غیبت میں ہی رہیں، تو اس یہ کوئی اعتبار نہیں رکھتے. تو اصل اعتبار کے قابل وہ ذاتی تجلی ہے جو ہر وقت مستحضر رہے. یہ مشائخ نقشبندیہ کا اصول یہ ہے. لہذا ان اکابر کا کمال تمام کمالات سے بالا تر ہے. تو اب اس سے اس سلسلے کے مشائخ کا
اور دوسرے مشائخ کا فرق سمجھ آیا کہ ان کو بھی تجلی ذاتی حاصل ہے، اور اس سلسلے کو بھی مشائخ کو وہاں برقی ہے اور یہاں دائمی ہے، اور ان کی نسبت تمام نسبتوں سے اعلیٰ ہے، جیسے کہ ان بزرگوں کی عبارتوں میں یہ جملہ آیا ہے، ان نسبتنا فوق جمیع نسب، ہماری نسبت تمام نسبتوں سے بالا تر ہے، اور نسبت سے ان کی مراد یہی حضور دائمی ہے۔ یہ جو کہا ہے نا کہ ہماری نسبت اونچی ہے، تو معنی یہ کہ یہ جو حضور ذاتی اللہ تعالیٰ کی نصیب ہوتی ہے وہ یہ نسبت ہے۔ اور ان سب سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ ان کاملین کے طریقے میں انتہا ابتدا میں درج ہے، یعنی جو نعمت دوسرے سلاسل میں اللہ پاک انتہا میں عطا فرماتے ہیں، وہ کیا نعمت ہے؟ یہی یعنی تجلی ذاتی برقی جو دوسرے سلاسل کو آخر میں ملتی ہے اور چند سیکنڈ کے لیے ملتی ہے، اس سلسلے میں وہ ابتدا میں درج کر دی گئی شروع میں ہی۔ اور اس امر میں وہ بزرگوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی پیروی کرتے ہیں، یعنی ان کے پیروکار ہیں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام و تحیہ کی پہلی ہی صحبت میں وہ چیز حاصل کر لی تھی جو صحابہ کرام کے علاوہ دوسرے اولیاء کرام کو انتہائی طریقت میں میسر ہوتی ہے۔ جو باقی امت کے اولیاء کو جو نعمت اخیر میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، صحابہ کو پہلی صحبت میں نصیب ہو گئی تھی، اور یہ بات ابتدا میں انتہا درج ہونے کے سبب سے ہے۔ بس جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت تمام نبیوں اور رسولوں علیہم الصلوات و تسلیمات کی ولایتوں سے افضل ہے، اسی طرح ان بزرگواروں کی ولایت بھی دوسرے تمام اولیاء کرام قدس اللہ تعالی اسرارہم کی ولایت سے بالاتر ہے۔ اور بالاتر کیوں نہ ہو جبکہ ان کی ولایت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے۔ ہاں دوسرے سلسلوں کے کامل مشائخ میں سے بعض حضرات کو یہ نسبت حاصل ہوئی ہے، لیکن یہ حصول بھی حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت ہی سے مقتبس ہے، یعنی حاصل کیا ہوا ہے، جیسا کہ شیخ ابو سعید خزاز قدس سرہ نے اس حدیث یعنی تجلی ذاتی دائمی کے دوام کی خبر دی۔ انہوں نے فرمایا اپنے بارے میں کہ اللہ نے مجھے یہ تجلی ذاتی دائمی طور پر عطا فرمائی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جبہ شیخ ابو سعید مذکور تک پہنچا ہے، جیسا کہ صاحب نفحات نے نقل کیا ہے۔ اور اس طریقہ عالیہ نقشبندیہ کے بعض کمالات کے ظاہر کرنے کا مقصد اس طریقہ کے طالبوں کو اس طریقہ عالیہ کی طرف رغبت دلانا ہے۔ یعنی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے یہاں یہ بات ذکر کی ہے تو فخر مقصود نہیں ہے اور دوسروں کی تنقیص مقصود نہیں ہے معاذ اللہ، بلکہ صرف یہ کہ اس سلسلے کے جو طالبان ہیں ان کو خوشی دلانا ہے اور احساس دلانا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو کتنی بڑی دولت دی ہے اس سلسلے سے وابستہ کر کے۔ تو آدمی کو اگر کسی دولت حاصل ہو لیکن اس دولت کی قدر نہ ہو کہ اس کی کتنی بڑی قیمتی ہے تو خوشی نہیں ہوتی، اگر اس کی قدر بھی معلوم ہو جائے تو پھر اس کو صحیح خوشی ہوتی ہے۔ تو اس طریقہ عالیہ کی طرف رغبت دلانا ہے، ورنہ مجھ کو اس طریقہ عالیہ کے کمالات کی شرح بیان کرنے سے کیا نسبت، کہ اس کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ مولانا مثنوی نے فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اہل دنیا سے نہ کر اس کو بیاں، مثل راز عشق رکھ اس کو نہاں، یعنی اصل تو یہی ہے کہ اس کو پوشیدہ رکھنا چاہیے، اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ دے رہا ہوں راہ رو کو کچھ پتا، تا نہ مرتے وقت ہو حسرت زدہ، یعنی جو راستے پر چل رہے ہیں میں صرف ان کو راستے کا پتہ بتا رہا ہوں، اور اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ وہ ایک حسرت لے کر نہ مریں کہ ہماری زندگی ضائع ہو گئی اور محنت میں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تو بس یہ ہے مقصود کہ تجلی ذات حق تعالیٰ کی تجلی ذاتی کا حصول، اور اس کی جو سب سے بنیادی سبب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تابعداری ہے۔
اس لیے نقشبندی سلسلہ میں اتباع سنت کو اہمیت حاصل ہے، اور ہمارے سلسلے میں مجاہدہ صرف اور صرف یہی ہے کہ سنت کی اتباع، دوسری ریاستیں اور مجاہدات پر زور نہیں دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ پھر یہ ذکر اس میں ذات، کہ یہ جو خاص اللہ تعالیٰ کی ذاتی نام کا ذکر ہے، اس کو بھی اس تجلی ذاتی کے حاصل کرنے میں دخل ہے، کہ دوسرے سلاسل میں جو اذکار ہیں وہ صفاتی ناموں کے ساتھ، اور اس سلسلے میں جو ذکر ہے وہ ذاتی نام کے ساتھ، تو اس کا بھی دخل ہے اور اتباع سنت کا بھی دخل ہے۔ یہ دونوں ہی چیزیں نعمت عظمیٰ ہیں جو اللہ پاک نے اس سلسلے کے طالبین کو عطا فرمائی۔ تم پر اور ہدایت کی پیروی کرنے والے تمام لوگوں پر سلام ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ